حضرت ذوالکفل کا نام قرآن میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں. تو جو 2 جگہ ان کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے کہ اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. سورہ سعد میں بھی حضرت ایوب کے واقعے میں یہ آتا ہے. قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے اور انصاف پسند حاکم تھے. علامہ ابن جریر نے اس مسئلے میں توقف فرمایا اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی. حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے، جیسے کہ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی حکمت والے تھے اور نیکوکار تھے اور لوگوں کو خیر خواہی کی ترغیب دیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، ویسے ہی ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. ذوالکفل کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے وہ ذوالکفل کا عربی میں معنی اردو میں ہوتا ہے ذمہ داری اٹھانے والا. اس نام سے وہ مشہور تھے. حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کروں، یعنی اپنے پیچھے کوئی ایک کو میں چھوڑ کر جاؤں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اگر مناسب معلوم ہوا تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب یعنی اپنی جگہ اس کو خلیفہ بناؤں گا. آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا. وہ کام یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے. جو شخص یہ 3 کام کر کے بتائے گا میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا. ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں. فرمایا تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا جی ہاں. اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا. دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے. اسی آدمی نے اٹھ کر کہا آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا، یعنی ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے. تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی یسع علیہ السلام کی جو نبی تھے. ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اسے وعدہ کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام رہے. یعنی خلیفہ مقرر کر دیا، اپنے وعدے پر مقرر ہے. اب شیطان آتا تھا وسوسہ ڈالتا تھا اس کا روزہ خراب کراؤ یا اس کی راتوں کی نیند وہ کرو یا اس کو وسوسے ڈالو تاکہ غصہ آئے. تو وہ ساری چیزوں میں کیا تھے کہ بالکل قائم رہے. ابلیس نے کہا مجھے ذوالکفل سے نپٹنے دو، یعنی تم سب کوشش کر چکے اور تم کامیاب نہیں ہوئے، اب مجھے اس سے نپٹنے دو، یعنی میں اب خود جا کر اس کو بہکاؤں گا. وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر ابلیس آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے. آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے. اس نے اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی رات کو جاگنا ہے اس لیے دن میں تھوڑا سا اس وقت سویا کرتے تھے اور جان بوجھ کر یہ ایک فقیر کی شکل میں آ کر اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں. آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور اپنی کہانی سنانے لگا. اس نے کہا میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا. وہ بات کو لمبا طویل دیتا چلا گیا حتیٰ کہ قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا. آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا، یعنی تو مظلوم ہے تو عدالت میں بیٹھ کر میں تجھے تیرا حق دلوا دوں گا. آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے. آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہیں آیا. اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سننے اور فیصلہ کرتے رہے، اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہیں آئے. جب آپ واپس آ کر بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں. آپ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتا چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے. جب آپ نے عدالت برخاست کی تو وہ مکر گئے. آپ نے فرمایا اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا. اس طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کر سکے. آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہیں آئے. آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں.
اس وقت وہ بوڑھا آ گیا. دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو پیچھے رہو. اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا. آدمی نے کہا ہرگز نہیں, قسم ہے اللہ کی, آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں. جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا. اسے کمرے میں ایک روشن نظر آیا. وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا. آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی, اے فلاں, کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا ہے, آپ ہی دیکھیے کہ یہ کہاں سے آیا. آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا. اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا. تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن یعنی شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں, آپ نے میری ہر کوشش ناکام کر دی, اس لیے میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا, کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اس کو پوری طریقے سے نبھا کر دکھایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا, ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے. واللہ اعلم. ذوالکفل نے اس یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ اس سلسلہ جاری رکھیں گے. چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے, اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے مشہور ہو گیا.